بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم MI TV کہانی کے ناظرین۔ تو دوستو، آج کی کہانی کا ٹاپک ہے شہزادی عنبر اور رحم دل شہزادہ۔ تو دوستو، آج کی کہانی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کہانی کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پرانے زمانے کا ذکر ہے، سمندر پر ایک چھوٹے سے ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک 15-16 سال کی بیٹی بھی تھی، جس کا نام شہزادی عنبر تھا۔ شہزادی عنبر بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سارے شہزادے شہزادی عنبر سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔ ہر روز کسی نہ کسی ملک کے شہزادے کا رشتہ آیا کرتا تھا۔ چنانچہ شہزادی عنبر بادشاہ کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے بادشاہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ شہزادی کو ایک ایسا شوہر ملے جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ رحم دل اور بہادر بھی ہو۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد اس نے اپنے قاصد تمام ملکوں کے شہزادوں کے پاس یہ پیغام لے کر بھجوا دیے کہ شہزادی عنبر سے شادی کے لیے بادشاہ کا ایک امتحان لینا چاہتا ہے۔ جو شہزادہ بھی اس امتحان میں پورا اترے گا، شہزادی عنبر کو اس کی دلہن بنا دیا جائے گا۔ اس پیغام کو پاتے ہی بہت سارے شہزادے شہزادی عنبر کے ملک جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ان میں سے ہر ایک شہزادے کو امید تھی کہ وہ بادشاہ کے امتحان میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ تمام شہزادے اپنے اپنے ملکوں سے نکل کر بندرگاہ پر جمع ہو گئے۔ وہاں پر بادشاہ کا ایک خوبصورت جہاز کھڑا تھا۔ یہ جہاز اسی مقصد کے لیے تھا کہ جو شہزادے شہزادی عنبر سے شادی کے خواہش مند ہوں، اس میں بیٹھ کر بادشاہ کے پاس پہنچ جائیں۔ جب شہزادہ جہاز میں سوار ہو گئے تو بادبان کھول دیے کہ جہاز تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادے جہاز پر ادھر ادھر گھومتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ وہ سب کے سب بے حد خوبصورت اور ذہین نظر آتے تھے۔ وہ باتوں کے دوران زور زور سے کہکہے بھی لگا رہے تھے اور ان کے چہروں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بے حد مسرور ہیں۔ ان ہی شہزادوں میں ملک خراساں کا شہزادہ بابر بھی تھا۔ وہ ان شہزادوں سے الگ تھلگ عرشے پر بیٹھا ہوا سمندر کی اونچی نیچی لہروں کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ دوسرے شہزادے اس کی طرف دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شہزادے بابر کے لیے حقارت تھی۔ اسے مغرور اور بدمزاج سمجھ رہے تھے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ گھل مل کر بیٹھنے کے بجائے ہماکو کی طرح منہ لٹکا کر ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ اس پر ایک شہزادے نے دوسرے شہزادے سے دھیمے لہجے میں کہا، اگر شہزادی عنبر کی اس احمق شہزادے سے شادی ہو گئی تو میں اپنا نام بدل دوں گا۔ تو کیسے بت کی طرح بیٹھا ہے؟ حالانکہ یہ بات آہستگی سے کی گئی تھی، مگر شہزادہ بابر نے اسے سن لیا اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ لگاتار 3 دن کے طویل سفر کے بعد جہاز عنبر شہزادے کے ملک میں پہنچ گیا۔ تمام شہزادے جہاز سے اترے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے شاہی محل کی طرف چل دیے۔ شہزادہ بابر ان کے پیچھے سر جھکائے چل رہا تھا۔ ابھی وہ لوگ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک امرودوں کا باغ نظر آیا۔ وہاں پر ایک بہت ہی بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آواز دے کر شہزادوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ شہزادے اس کے پاس گئے۔ بوڑھے نے اپنی لرزتی ہوئی کمزور آواز میں کہا، اے نوجوانوں، میں ایک بہت بوڑھا شخص ہوں، مہربانی کر کے تم میرا ایک کام کرو گے؟ بڑے میاں، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم میرے ملک میں نہیں ہو۔ ایک شہزادے نے آگے بڑھ کر کہا، اگر ایسی بات تم میرے ملک میں میرے سامنے کرتے تو میں تمہاری زبان گدی سے کھچوا دیتا۔ تم شہزادوں سے اپنا کام کروانا چاہتے ہو؟ کیا یہ تمہارے نوکر ہیں؟ بوڑھے نے گڑ گڑا کر کہا، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اپنے باغ سے امرود توڑ کر میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، مگر تم میری حالت دیکھ رہے ہو۔ میں امرودوں کے درخت پر چڑھ کر امرود توڑنے سے قاصر ہوں۔ شہزادے بھی تو انسان ہوا کرتے ہیں اور انسان ہی انسانوں کے کام آتے ہیں۔
کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میری مدد کر سکے؟ اپنی زبان بند کرو۔ ایک شہزادے نے آگے بڑھ کر کہا، یہ بوڑھا تو سر پر ہی چڑھے جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر اسی نوجوان نے بوڑھے کو ایک ایسا دھکا دیا کہ وہ دور زمین پر جا گرا۔ تمام شہزادوں نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، مگر اسی وقت شہزادہ بابر تیزی سے آگے بڑھا اور بوڑھے کو سہارا دے کر اٹھایا۔ تمام شہزادوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ پھر ان میں سے ایک شہزادہ بولا، اس بوڑھے کو سہارا دینے والا یہ نوجوان مجھے شہزادہ تو نہیں، بھڑکی اولاد معلوم دیتا ہے۔ شہزادہ بابر نے کہا، تم لوگوں کو ایک بوڑھے آدمی کو ستاتے ہوئے شرم آنا چاہیے۔ کیا تم لوگوں کے دلوں میں اپنوں سے بڑوں کے لیے کوئی عزت نہیں؟ ایک لمبے تگڑے شہزادے نے اس کے پاس آ کر کہا، اپنی یہ نصیحتیں اپنے پاس رکھو۔ اس بوڑھے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ ہم سے امرود توڑنے کا بے ہودہ مطالبہ کرے؟ اس میں اس بیچارے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ تمہاری شکلیں دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ تم لوگ شریف نظر آتے ہو، اس کی بات مان لو گے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ تم اتنے مغرور اور بدتمیز ہوگے؟ شہزادہ بابر نے جواب دیا اور بوڑھے کے کپڑوں سے گرد جھاڑنے لگا جو زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کے کپڑوں پر لگ گئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر تمام شہزادوں کے چہرے پر غم و غصے کی شدت سے سرخ ہو گئے۔ اس لمبے تگڑے شہزادے نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس بیوقوف شہزادے نے ایک غریب بوڑھے کی حمایت میں ہماری سخت بے عزتی اور توہین کی ہے۔ اب ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی بات سن کر تمام شہزادوں نے اس کی تائید کی۔ ایک شہزادہ جو کہ اپنے آپ کو تلواروں کا دھنی سمجھتا تھا، اپنی میان سے تلوار نکال کر بولا، میں اس احمق سے تم سب کی بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ شہزادہ بابر نے بوڑھے کو ایک طرف ہٹا دیا اور اپنی تلوار نکال کر اس نوجوان شہزادے کے مقابلے میں ڈٹ گیا، مگر وہ نوجوان شہزادہ بابر کے سامنے زیادہ دیر تک نہ جم سکا۔ شہزادہ بابر نے پینترے بدل بدل کر تلوار کے ایسے ہاتھ دکھائے کہ بد مقابل جلد ہی بے بس ہو گیا۔ شہزادہ بابر نے تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارا، شہزادے کی تلواریں اس کے ہاتھ سے نکل کر فضا میں بلند ہوئی اور اس کی نوک امرودوں کے درخت میں لٹکے ہوئے ایک بڑے سے امرودوں میں پیوست ہو گئی۔ تلوار عروج میں لٹکی ادھر ادھر جھولنے لگی۔ تمام شہزادے حیرت سے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ بابر نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک شہزادے کے سینے پر رکھ دی تو اس کو ہلاک بھی کر سکتا تھا۔ آنے والا شہزادہ شرمندہ ہو کر ایک طرف کو سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے ساتھی شہزادے کی اس نے دوسرے شہزادوں کو مزید ناراض کر دیا۔ ایک شہزادے کو تلوار سونپ کر آگے بڑھا۔ انہیں لمحوں بعد اسے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح ایک کے بعد ایک شہزادہ بابر نے تمام شہزادوں کو شکست دے دی۔ وہ تمام گھاس پر بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ شہزادہ بابر پھیلا ثابت ہوا اور اس نے تمام شہزادوں کو جلد ہی دھکا مارا تھا۔ سب شہزادے اس سے سخت نفرت محسوس کرنے لگے تھے، مگر وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ان سے نپٹ کر بابر امرودوں کے درخت پر چڑھ کر بوڑھے کے لیے امرود توڑنے لگا۔ بوڑھے کا ٹوکرا بھر گیا تو شہزادہ نیچے اترا اور پھر وہ جان کر حیران زدہ رہ گیا۔ باغ میں ایک گٹیا بنی ہوئی تھی۔ اس گٹیا کا دروازہ کھلا، وہاں سے بادشاہ، ملکہ اور شہزادی باہر نکلے۔ تمام شہزادے یہ دیکھ کر جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے بابر کا چھانا تھپتھپاتے ہوئے کہا، تب ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے۔ ہم نے یہ سوچ کر تم لوگوں کا امتحان لینے کے لیے چال چلی تھی۔ ہمیں اپنے شہزادے کے لیے ایک رحم دل اور بہادر شوہر کی تلاش تھی۔ شکر ہے کہ تم ہمارے معیار پر پورے اترے ہو۔ تمنا ہے دوسرے شہزادوں کی طرح مغرور اور نہ ہی ان کی طرح بدتمیز ہو۔ ہم اس گڈیا میں بیٹھ کر سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ جس دلیری اور جرات مندی سے ان تمام کمینے شہزادوں کا مقابلہ کیا تھا، اس نے ہمیں تو بہت متاثر کیا ہے۔ تمام شہزادوں نے شرمندہ ہو کر گردن جھکا لی۔
بادشاہ شہزادے بابر کو اپنے ساتھ محل میں لے گیا۔ سارے شہزادے اپنے کیے پر شرمسار تھے، اس لیے وہ واپس اپنے اپنے ملکوں کو چند ہی دنوں بعد لے گئے۔ شہزادہ بابر اور شہزادی کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی، اور اس طرح شہزادہ بابر اپنی رحم دلی اور جرات مندی کی بنا پر خوبصورت ترین شہزادی سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو دوستوں، امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو دوستوں، اللہ حافظ۔